رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل، میں اس وقت احرام کی حالت میں ہوں۔ سوچا عازمین حج کے لیے سفر کے کچھ آداب اور سفر میں کام آنے والے قرآن و حدیث میں ملنے والے وظائف عرض کرتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا سفر حج آسان ہوگا۔ یہ صرف سفر حج کے لیے نہیں، بلکہ یہ وظائف آپ کو جب بھی آپ سفر کریں تو یہ آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ویڈیو نہ صرف عازمین حج کے لیے مفید ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے مفید ہے جو سفر کرتا رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، زندگی میں سفر کی تو ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے۔ آئیے اب ہم کچھ آداب سفر کے حوالے سے سنتے ہیں۔ چلتے وقت عزیزوں دوستوں سے قصور معاف کروائیے، اور جن سے معافی طلب کی جائے ان پر بھی ضروری ہے کہ معاف کر دیں۔ بعض اوقات لوگ اڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں نہیں معاف کرتا۔ یہ درست نہیں ہے۔ جب کوئی آپ کے در پہ آ گیا، دروازے پہ آ گیا، تو آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ آئیے حدیث پاک سنیے اس پر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اس کا بھائی معذرت لائے، معافی مانگنے آئے، پھر واجب ہے اس پر کہ جس کے پاس آیا اسے قبول کر لے، اس کی معافی کو یعنی معاف کر دے۔ ورنہ اگر ایسا نہیں کرے گا، کڑ کے رہے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ پھر اسے آنا نہ ملے گا۔ اللہ اکبر، الامان والحفیظ۔ پیارے اسلامی بھائی، کسی کی امانت پاس ہو یا قرضہ ہو تو لوٹا دیجئے۔ جن کے مال ناحق لیے ہوں واپس کر دیجئے یا معاف کروا لیجئے۔ پتہ نہ چلے تو اتنا مال فقراء میں صدقہ کر دیجئے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جتنی عبادات ذمے ہوں ادا کر لیجئے، اور تاخیر کی گناہ کی توبہ بھی کر لیجئے۔ اس سفر مبارک کا مقصد صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کے لیے ہو، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہو۔ ریاکاری اور تکبر سے دور رہیے۔ مسئلہ سن لیجئے خواتین کے حوالے سے کہ عورت کے ساتھ جب تک شوہر یا محرم بالغ قابل اعتماد نہ ہو، جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، سفر اس کے ساتھ حرام ہے۔ اگر کرے گی حج تو ہو جائے گا، مگر ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ اور یہ صرف سفر حج کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ ہر شرعی سفر کے لیے یہی حکم ہے۔ اکثر سفر میں سواری کرائے وغیرہ پہ لینی پڑتی ہے۔ اس کے حوالے سے یاد رکھیں کہ کرائے کی گاڑی پر جو کچھ سامان لوڈ کرنا ہو پہلے سے دکھا دیجئے، اور اس سے زائد بغیر اجازت گاڑی والے کے کوئی سامان نہ لا دی۔ ہمارے یہاں غفلت کی جاتی ہے اس حوالے سے، اور بعض اوقات تو جھوٹ بھی بول دیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا سامان ہے، آپ چل پڑیں، اور پھر بعد میں ڈھیروں ڈھیر سامان ہوتا ہے۔ ایک دو بیگ ہیں اور پھر 5-6 بیگ نکلتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بزرگوں کی ایک حکایت سناتا ہوں کہ وہ اس چیز کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ سفر میں تو کیا، سفر حج میں جھوٹ بولنے سے کتنا بچنا ہے، اور ویسے پوری زندگی ہی بچنا چاہیے کہ یہ تو برا کام ہے، قرآن و حدیث میں اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں۔ آپ سفر پر روانہ ہوئے تو کسی نے دوسرے کو پہنچانے کے لیے آپ کو خط دیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میں نے اونٹ کرائے پہ لیا ہے، اور جس وقت میں نے اس کا کرایہ طے کیا تھا تو اپنا سارا سامان دکھا دیا تھا۔ چونکہ تم نے بعد میں بتایا کہ یہ خط بھی دینا ہے فلاں جگہ، تو لہٰذا میں اونٹ والے سے اجازت لے لیتا ہوں، تو پھر لے جاؤں گا،
اور اگر اس نے اجازت نہ دی تو پھر نہیں لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، تقویٰ، اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب 3 آدمی سفر کو جائیں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے کاموں میں انتظام رہتا ہے۔ لیکن یاد رہے، امیر اسے بنائیے جو خوش اخلاق ہو، سمجھدار ہو، دیندار ہو اور سنتوں کا پابند ہو۔ اور امیر کو چاہیے کہ ہم سفر عازمین حج کی خدمت کریں اور ان کے آرام کا پورا خیال کریں۔ جب سفر پر جانے لگیں تو اس طرح رخصت ہو جیسے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور چلتے وقت اگر یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے واپسی تک مال، اہل، عیال انشاءاللہ سب محفوظ رہیں گے۔ دعا سن لیجئے، ہو سکے تو یاد بھی کر لیجئے۔ اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکابات المنقلب وسوء المنظر فی المال والاہل والولد۔ لباس سفر پہن کر اگر وقت مکروہ نہ ہو، یہ یاد رکھیے گا کہ وقت مکروہ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ بہت غفلت کرتے ہیں لوگ اس حوالے سے کہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس وقت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ حرام ہے، اور وہ نوافل کے نام پر سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ وقت مکروہ نہ ہو تو گھر میں 4 رکعت نفل الحمد شریف اور قل هو اللہ احد سے پڑھ کر باہر نکلیں۔ وہ رکعتیں واپس تک اہل اور مال کی انشاءاللہ نگہبانی کریں گی۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی اور قل یا ایھا الکافرون سے قل اعوذ برب الناس تک، اس میں تبت یدا ابی لہب اس صورت کو نہیں پڑھنا، کے سوا 5 صورتیں سب بسم اللہ شریف سے شروع کر کے پڑھیں، اور جب یہ 5 صورتیں پڑھ لیں تو آخر میں بھی بسم اللہ شریف پڑھیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے راستے بھر آرام رہے گا اور آپ کا توشہ ختم نہیں ہوگا۔ توشہ میں نے اخراجات۔ نیز اگر یہ آیت مبارکہ سورہ قصص کی آپ پڑھ لیں اپنے گھر سے روانہ ہوتے وقت تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دوبارہ خیر و عافیت سے گھر لوٹنا نصیب ہوگا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد۔ ویسے یہ آیت مبارکہ جہاں بھی آپ نے دوبارہ سے لوٹنے کا ذہن ہو، اگر وہاں پڑھ لی جائے تو پھر دوبارہ وہاں آنا نصیب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اپنی مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب ہوں۔ ریل یا بس وغیرہ یا کار وغیرہ میں جب سوار ہوں تو یوں پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ سبحان اللہ، اور پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 1 بار یہ قرآنی دعا پڑھیے۔ انشاءاللہ الکریم سواری ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رہے گی۔ دعا یہ ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ جب کسی منزل پر اتریں تو 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اگر وقت مکروہ نہ ہو تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ جب کسی منزل پر اتریں تو یہ دعا پڑھیے، انشاءاللہ الکریم منزل سے کوچ کرتے وقت تک ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ایک اور وظیفہ سماعت فرمائیے، بھوک اور پیاس سے امن میں رہنے کا، یا سامادو 134 مرتبہ 134 ٹائمز اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم بھوک اور پیاس سے امن میں رہیں گے، اور سفر حج میں جتنا آپ کم کھائیں گے کم پئیں گے انشاءاللہ عز و جل سفر میں آسانی رہے گی، ورنہ واش روم کے چکر لگتے رہیں گے۔ اور سفر حج میں واش رومز میں جانا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، لمبی لمبی لائنیں اور پھر بہت سارے معاملات۔ اچھا، جب دشمن یا راہزن یا ڈاکو وغیرہ کا خوف ہو، کچھ لٹ جانے کا خوف ہو، تو فرمایا کہ لی ایلافی قریش، اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل چوری چکاری سے ہر بلا سے پناہ ملے گی۔ دشمن کے خوف کے وقت یہ دعا پڑھنا بہت مفید ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ انشاءاللہ عز و جل دشمن سے امن میں رہیں گے۔ سفر میں بعض اوقات چیزیں بھی گم ہو جاتی ہیں، تو اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو پھر یوں پڑھیے، یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بین ضالتی۔ انشاءاللہ الکریم وہ چیز مل جائے گی۔ جب بھی سفر کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ کبھی بلندی پر چڑھنا ہوتا ہے تو کبھی پستی پر آنا ہوتا ہے، تو ہر بلندی پر چڑھتے وقت کہیے اللہ اکبر، اور ڈھلوان کی طرف آتے وقت کہیے سبحان اللہ کے سنت مبارکہ ہے۔ سوتے وقت ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھیے کہ انشاءاللہ الکریم چور اور شیطان سے امان یعنی پناہ رہے گی۔ جب کسی مشکل میں مدد کی ضرورت پڑے تو حدیث پاک میں ہے کہ اس طرح 3 بار پکاریے، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یعنی اے اللہ عز و جل کے بندو میری مدد کرو۔ سفر سے واپسی میں بھی بیان کردہ گزشتہ آداب سفر کو ملحوظ رکھیے۔ لوگوں کو چاہیے کہ حاجی کا استقبال کریں اور اس کے گھر پہنچنے سے قبل دعا کرائیں کہ حاجی جب تک اپنے گھر میں قدم نہیں رکھتا اس کی دعا قبول ہے۔ وطن پہنچ کر سب سے پہلے اپنی مسجد میں مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ 2 رکعت گھر آ کر بھی اگر مکروہ وقت نہ ہو تو ادا کیجیے، پھر سب سے پرتپاک طریقے سے ملاقات کیجیے۔ یہاں میں ایک اور بھی بات عرض کروں گا، بہت سے عازمین حج یا عمرے والے جب حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو واپسی میں بہت سارا تبرک لے کر آتے ہیں، تو رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے لائیے کہ تہادو تہابو، تحفہ دو، محبت بڑھے گی، اچھی چیز ہے۔ مگر کبھی آپ نے سوچا کیا آپ مسجد کے لیے بھی کچھ لائیں اپنے؟ کیا آپ اپنے امام صاحب کے لیے بھی کوئی تحفہ لائیں؟ تو مسجد کے لیے بھی پیارا سا مصلی لائیے، امام صاحب کے لیے بھی پیاری سی تسبیح تو ٹوپی، جو آپ سے ممکن ہو اپنی حیثیت کے مطابق ضرور لائیے۔ میرے پیارے عازمین حج، امید ہے کہ انشاءاللہ الکریم ان باتوں پر عمل کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ان وظائف جو کہ قرآن و حدیث سے ہیں انہیں پڑھنے سے آپ کا سفر آسان ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں، یقیناً لگنی چاہیے، قرآن و حدیث سے ہیں، تو آپ ضرور بھی ضرور اس کو دیگر گروپس میں شیئر کیجیے تاکہ اور عازمین حج تک بھی یہ باتیں پہنچ جائیں، ان کا بھی سفر آسان ہو اور ان کے صدقے
آپ کا میرا بھی بیڑا پار ہو سکے تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے، فالو بھی کر لیجئے، سبسکرائب بھی کر لیجئے، تاکہ اس طرح کی آپ کو دیگر ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ اور انشاءاللہ الکریم میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ الکریم یہ اس طرح کی انفارمیٹیو انشاءاللہ میں ویڈیوز آپ کے لیے ریکارڈ کرتا رہوں گا، تاکہ سفر حج میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو آسان اور مقبول حج عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔